میں غیر زبانوں کو آج بھی مانتا ہوں کہ وہ ہماری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ جو لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر زبان بولنے والے کا مذاق نہ کبھی کلاس میں، نہ کبھی گھر میں، نہ کسی بھی اور جگہ اڑایا ہے۔ آپ کے سیکھنے کے شوق کو ہم نے خوش آمدید کہا ہے۔ ہم نے ٹونی ولیم آفیشیل چینل بنایا جس پہ جا کر آپ کسی بھی مضمون کے بارے میں بے شمار جو لیکچرز ہوں گے وہ لے سکتے ہیں، اور آپ جب اس کے 1000 سبسکرائبر پورے کر دیں گے اسی دن سے ہم کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جلدی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا 1000 کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اسے اچیو کر سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ غیر زبانوں کے پر کیوں ویڈیو نہیں بناتے؟ برائے مہربانی اس موضوع پہ بھی بات کریں تاکہ جو کنفیوژنز ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ سیکھ سکیں۔ اس بھائی کا نام ہے شجاع بھٹی۔ مجھے نہیں پتا یہ ان کا درست نام ہے یا صرف یوٹیوب پہ ہی ہے۔ انہوں نے جب غیر زبانوں کے بارے میں پوچھا تو یہاں پہلی بات جو میں بالکل صاف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں غیر زبانوں کو آج بھی مانتا ہوں کہ وہ ہماری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ جو لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر زبان بولنے والے کا مذاق نہ کبھی کلاس میں، نہ کبھی گھر میں، نہ کسی بھی اور جگہ اڑایا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے کام کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں جس کے بارے میں آپ واضح نہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں شاید خدا کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ غیر زبان بولنے والوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، جنہیں خداوند نے یہ نعمت بخشی ہے ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب آپ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 4 آیت پڑھیں گے تو یہاں آپ کو ان کے لیے لفظ ملے گا غیر زبانی۔ لیکن جب آپ مرکز کی انجیل 16 باب کی 18 آیت کو دیکھیں گے تو یہ واحد حوالہ ہے نئے عہد نامے میں جو اعمال سے پہلے غیر زبانوں کی بات کرتا ہے، اور یہاں پر اصطلاح نئی زبانیں استعمال ہوا ہیں۔ جب آپ اس سے آگے چلتے ہیں تو اعمال اس کے 10 باب کی 46 آیت میں آپ کو طرح طرح کی زبانوں کی اصطلاح ملتی ہے۔ جب آپ پہلا کرنتھیوں 13 باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ فرشتوں کی زبانیں، اور آگے چلیں تو پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 5 آیت میں ہمیں ایک اور اصطلاح ملتی ہے اس کے لیے جو بیگانہ زبانیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر زبان ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی زبان ہونی چاہیے جو اس دنیا میں بولی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں جب ہم حوالے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو فرشتوں کی زبانیں ہوں گی وہ انسانوں کی زبانیں ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اس حوالے سے جو پہلا کرنتھیوں اس کے 13 باب کی پہلی آیت میں کہ یہ فرشتوں کی زبانیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فرشتوں کی زبانیں انسانوں کی زبانوں سے فرق ہوں گی۔ اس لیے ہم یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا سکتے کہ جو غیر زبانیں ہیں وہ ضرور اس دنیا میں بولی جانے والی زبانیں ہی ہوں گی۔ اس لیے یہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس دنیا میں نہیں بولی جاتی، لیکن ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس دنیا میں بولی جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ اعمال کے 2 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری نسلوں اور بہت ساری اقوام کے لوگ جمع تھے،
اور وہ عید کے موقع پہ وہاں آئے تھے، جو کہ یہودیوں کے لیے لازم تھا کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، وہ بعض عیدوں پر سب کے سب وہاں پر جمع ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر لوگ غیر زبانوں کو اپنی اپنی ملکی یا اپنے اپنے علاقے کی زبانوں کے طور پر سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ اس سے ہم دو اصول اخذ کرتے ہیں کہ غیر زبان اس دنیا میں بولی جانے والی زبان بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ایک بزرگ ایلڈر صاحب تھے جو کہ ان پڑھ تھے، لیکن وہ انگریزی میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو میں جب ان کو دیکھتا ہوتا تھا تو میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ بالکل ان پڑھ شخص ہے۔ عام زندگی میں وہ ہم سے اردو یا پنجابی میں بات کرتے ہوتے تھے، لیکن جب وہ دعا کرتے تھے تو وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے، اور یہ میرے لیے بڑی دلچسپ بات تھی۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ غیر زبان بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ جب بھی کوئی غیر زبان بولتا ہے یا غیر زبان میں دعا کرتا ہے تو میرا ذاتی ایمان ہے، اگر آپ میرے ایمان سے متفق نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو شاید وہ کوئی ایسی زبان بول رہا ہے جو اس دنیا کی ہو اور ہم نے سنی نہ ہو، یا وہ فرشتوں کی زبان ہو، تو یہ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز کہ اس کے بیچ میں ایک آج تک بات ہے کہ یہ زبانیں جو ہیں یہ نشان ہے روح القدس کا یا یہ نعمت ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل بات ہے، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشان ہیں، خدا انہیں یہ نشان کے طور پر بخشتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، اور خداوند کے حضور اس کے لیے آنسو بہا بہا کر اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں غیر زبانوں کو حاصل کرنے کے لیے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے، گھٹنوں کے بل ہو کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک طالب علم تھے جنہیں 3 سال ہم نے خداوند کے کلام کی تعلیم دی، اور جب وہ خدمت کے لیے گئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس چونکہ روح القدس نہیں ہے، یعنی کہ اس کا نشان جو غیر زبان کی صورت میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے آپ خدمت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد میں نے اتنا روتے ہوئے، اتنے روزے رکھتے ہوئے، اتنی دعائیں کرتے ہوئے دیکھا جتنی شاید عام طور پر ہم بھی نہیں کرتے۔ تو اگر اتنی شدت سے خدا سے جب کوئی مانگتا ہے تو خدا اپنی ثواب دید سے اسے دے سکتا ہے۔ اسے ہمارے قوانین کی، ہمارے اصولوں کی، ہمارے منطق کی ضرورت نہیں، اسے پیاس اور تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ یہ نعمت ہے، اور یہ بحث کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کے 12ویں باب میں یہ نعمتوں میں شریک ہیں، تو اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ نعمت بھی ہے اور نشان بھی ہے، اور دونوں طرح سے ہم آج بھی کلیسیا میں اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ اصول بھی قائم نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کسی کو غیر زبان نہیں ملتی تو اس میں خدا کا روح کام ہی نہیں کرتا۔ میرے نزدیک یہ بھی درست بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ خداوند کے خادمین کو دیکھیں تاریخ میں، تو سن 1900 سے پہلے جب عزوزہ اسٹریٹ کی ریوائول شروع ہوئی، جس کے بعد لوگوں نے غیر زبان پہ زیادہ زور دینا شروع کر دیا، روحانیت پہ زیادہ زور دینا شروع کر دیا، اس سے پہلے جو ہمارے پاس 1800 سال کی تاریخ ہے، اس میں ہمیں لوگ اس طرح غیر زبانیں بولتے ہوئے، غیر زبانوں کی نعمتوں پہ زور دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اور ایسے لوگوں کو بدعتی، روح کے بغیر، روح کے مخالف، روح کے دشمن، یہ وہ کہنا میرے نزدیک غلط ہوگا، کیونکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں خداوند کے کلام کی حفاظت کے لیے۔
اس لیے یہ کہہ دینا کہ اگر کوئی غیر زبان نہیں بولتا تو اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اگر وہ ہماری طرح غیر زبان نہیں بول سکتا تو شاید اس میں خدا کا روح ہی کام نہیں کرتا، یا وہ غیر نجات یافتہ ہے۔ 2 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی زبان ہو، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہیں ہے۔ یعنی کہ خدا سے جس زبان میں بھی آپ بات کریں گے وہ آپ کی سنے گا۔ یہ اجارہ داری قائم کرنا یا یہ اجارہ داری کی سوچ جو ہم نے اپنے لوگوں میں پینیٹریٹ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ غیر زبان نہیں بولتے تو آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے، میرے نزدیک یہ درست بات نہیں، کیونکہ بے شمار ایسے مفسر ہیں خداوند کے کلام کے جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ غیر زبان بولتے تھے، بے شمار۔ 1800 سال کی بات کر رہا ہوں، سن 1800 کی بات نہیں کر رہا۔ بائبل کو لکھے گئے یا مسیح یسوع کو اس دنیا میں آئے ہوئے 2000 سال ہوئے ہیں، اور ان میں سے 1800 سال کو اگر آپ نکال دیں تو صرف 200 سال کی تاریخ ہمیں ملتی ہے جس میں لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، معجزات نظر آتے ہیں اور بڑے بڑے کام نظر آتے ہیں۔ اس لیے سیدھا یہ کہہ دینا میرے نزدیک درست بات نہیں ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک ہر زبان جو اس دنیا میں بولی جاتی ہے وہ اہم ہے۔ ایک اور حوالہ خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 14واں باب اور اس کی 39ویں آیت۔ پس ہے بھائیو، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کی کلیسیا میں ہے جسے غیر زبانوں کی نعمت ملی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے غیر زبانیں بولنی چاہیے، اور وہ ان اصولوں کو نہیں سمجھتا جن کو شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر زبانیں ہماری ذاتی ترقی کے لیے ہیں اور انہیں ہمیں خداوند کے ساتھ اپنی ذاتی رفاقت کے دوران زیادہ بولنا چاہیے، تو اسے کلیسیا میں یا اسے عبادت گاہ میں غیر زبانیں بولنے سے روکنا میرے نزدیک یہ بھی درست نہیں، کیونکہ خداوند کے روح نے جسے جو بھی نعمت دی ہے، جو بھی نشان دیا ہے، جو بھی برکت دی ہے، جو بھی قوت دی ہے، جو بھی خدمت دی ہے، وہ مسیح کے بدن کو ترقی دینے کے لیے ہے۔ اس لیے کسی کو بھی روکنا، کسی کو بھی دبانا، کسی کو بھی غلط کہنا، یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی خود سے ان چیزوں کو سیکھتا ہے یا خود سے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ ایسے گروہ آئے جنہوں نے لوگوں کو غیر زبان بولنے کی ٹریننگز بھی دی، اور آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ ان لوگوں کو جانتے بھی۔ میرے نزدیک ایسا کام کرنا درست نہیں۔ ہمیں خدا کے روح سے مانگنا چاہیے، اس کے بھوکے اور پیاسے ہونے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن ہم شرط نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمیں خاص نعمت دے۔ وہ نعمت وہی دے گا جس کے لیے اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ وہی برکت آپ کو دے گا جو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں استعمال کریں اور اس دنیا کو اس کے جلال کے لیے بدل کے جائیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے رویوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کریں۔